لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبه نويت سنة الاعتكاف فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر 10 بار درود پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 30واں سپارہ سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 11. اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یہاں نعمت سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور وہ نعمتیں بھی مراد ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا اور نعمتوں کا چرچا کرنے کا اس لیے حکم فرمایا کہ نعمت کو بیان کرنا شکر گزاری ہے. اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں. نمبر 1، مسلمانوں کو اپنی صورت و سیرت اسلامی رکھنی چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اسلام کا اظہار ہے. نمبر 2، میلاد شریف، 11ویں شریف اور بزرگان دین کا عرس منانا بہترین اعمال ہیں کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور میلاد و عرس میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا چرچا ہے. اور نمبر 3، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت گوئی بہترین عبادت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اوصاف ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کیونکہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بلندی سے امت کی شان بھی بلند ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا ہے. 1 ربیع الاول شریف کو ہم نے ایک آیت مبارکہ پڑھی سورۃ آل عمران کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں پر اپنا بڑا احسان ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے، اب آپ سب بیٹھیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟
یقیناً یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا تو ہمارے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت وہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، تو بتائیے ہم کس نعمت کا چرچا کریں؟ والدین کی نعمت کا چرچا کریں، بہت اچھا ہے۔ اولاد کی نعمت کا چرچا کریں، بہت اچھا ہے۔ اچھا، صحت کی نعمت کا چرچا کریں، بہت اچھا ہے۔ مسلمان ہونے کی نعمت کا چرچا کریں، بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور اللہ پاک نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہم اس کا چرچا کریں، بہت اچھا ہے۔ لیکن اس سب نعمتوں میں والدین سے بھی زیادہ بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو سب سے بڑی نعمت اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بڑا احسان ہے مسلمانوں پر، تو کیا وہ سب سے بڑی نعمت نہیں ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اگر اس نعمت کا ہم چرچا کرتے ہیں تو ہم اس نعمت جس دن اللہ پاک نے ہمیں عطا کی اس دن اس نعمت کا ہم چرچا کرتے ہیں، بلکہ ہم تو سارا سال ہی اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں۔ تو یہ عین قرآن کی اس آیت کے موافق ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو یہ میلاد منانا اور بزرگوں کے عرس منانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ ہستیاں، تو ان کے عرس منانا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہستیاں نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا چرچا ہم کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہم میلاد اور عرس یہ ہم مناتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شایان شان طریقے سے ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں میلاد منانے کی سعادت